اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ عزیز ساتھیو، خالق کائنات نے اپنے حبیب محسن اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے، عقائد و معاملات کے اعتبار سے، طور و طریقت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، تجارت و حرفت کے اعتبار سے، سیادت و قیادت کے اعتبار سے لوگ ہلاکت کے دہانے پر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں ضرورت تھی انسان کو انسان بنانے کے لیے، عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور و طریقت کے سدھار کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو، اور اسی مہینے میں 9 ربیع الاول اور مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے بطن سے اس دنیا فانی کے اندر تشریف لائے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا ذکی احمد کیفی مرحوم نے آپ کی ولادت کا نقشہ کچھ اس طریقے سے کھینچا ہے کہ پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا، بطحا تمام جلوہ گہے طور ہو گیا، اور بزم جہاں میں آج یہ کس کا عروج ہے؟ جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ میں خوبصورت لب و لہجے کے مالک قابل احترام محترم المقام جناب عمر عبداللہ بارابانکوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور نعت نبی کا ترانہ گنگنائیں۔ عمر عبداللہ بارابانکوی۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام الشوارع۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔